کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریئلائز ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی اور حکومت واقعی سیاسی استحکام کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو یہ پتا ہے کہ جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری ان کے اوپر خود بیتی ہوئی ہے جو یہ آج کل دیکھ رہے ہوتے ہوئے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان معاملات کو نپٹانے کے لیے کوئی پذیرائی حاصل ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو عوام کی سطح پر صورتحال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہوتی تھی، ایسے کہہ لیں، اور پی ٹی آئی کی ویسے نہیں ہے جیسے ہوتی تھی. تو اس وجہ سے جو مقامی سطح پر ایک پاپولسٹ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس سٹیج پہ کوئی کمفرٹ زون دیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور ظاہری بات ہے جب کہ آپ پاپولر ویو پہ بیٹھے ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے، تو وہ اس وقت آپ کبھی بھی یہ کمزوری نہیں دکھائیں گے کہ آپ حکومت کے ساتھ کسی لالچ کے تحت مذاکرات میں چلے جائیں. سو میرے خیال میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو تو حاصل ہونا نہیں، تو اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ جو اکنامک پرفارمنس ہے حکومت کی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ عوام کو اپنے پیچھے دوبارہ سے لگا سکیں یا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں. تو وہ یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ دن بدن فیل ہوتے ہوئے، تو ظاہری بات ہے وہ تو اس بات سے طول لیتے ہیں. سو میرے خیال میں اس اسٹینڈ آف میں ابھی کچھ بھی نہیں ہونا. یہ باتیں سب کرتے رہیں گے کہ جی بڑی اچھی بات ہے، آئیں نیگوشیٹ کرتے ہیں. اینڈ میں کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کہہ دے گی کہ جی دیکھیں آپ کے ساتھ تو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور گورنمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم تو بے بس ہیں. تو یہ بات چلتی رہی ہے پچھلے 2 سال سے، 1 سال اور نکل. لیکن دانیال عزیز صاحب ابھی یہ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا اور پھر پیپلز پارٹی کا سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کرنا، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. مزید کون سی چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے؟ جی میرے خیال میں یہ بالکل اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس میں اگر آپ یہ تاثر لے رہی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بریک تھرو ہونے لگا کہ جس میں پاکستان کی سیاست معمول پہ آ جائے گی، تو میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوگا جی. اور اس کی وجوہات میں نے کچھ بیان کر دی ہیں، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی دیر سے پیپلز پارٹی بلکہ الیکشن کے بعد سے اس خواہش میں تھی کہ وہ پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو اپنی حکومت بنائے. تو اب وہ ہمیشہ وہ بھی ایک قسم کا ایک اپوزیشن کا کردار ہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں تو وہ ہے نہیں. تو obviously وہ اس خواہش میں استعمال میں بیٹھے ہیں. ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ طاقت میں آئے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے آ جائیں گے تو پھر وہ اس لیے یہ باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک. دانیال صاحب، شفیع تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی انویٹیشن آیا نہیں ہے، اور آئیں گے تو اختیار کی بھی بات کریں گے اور ری انفورس کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا آڈٹ کروائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہوگی؟ کیونکہ پہلے تو نہیں ہوئی، لیکن کوئی کامن گراؤنڈ تو ہونا چاہیے بات چیت کرنے کے لیے. بالکل بھی نہیں جی. یہاں تک جگہ جو ریزرو سیٹوں کا سارا معاملہ تھا اس میں تو سپریم کورٹ کا بڑا کلیئر ڈائریکشن تھی اور کنسلٹیشن بھی ہوگی. آدھے پچادے انہوں نے ان کے نام پی ٹی آئی کے کر بھی دیے اور پھر رکاوٹ بن گئی. اب وہ انجوائے کر رہے ہیں جو گورنمنٹ میں پارٹیز ہیں ان سیٹوں کو. تو وہ کیسے، یہ وہیں سے پتہ چل جائے گا. چلیں اگر آپ حلقے نہیں بھی کھولتے، یہ جب 3 حلقے اسلام آباد کے کھلنے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے بعد سے آج تک کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو یہ وہ نشانیاں تو نہیں ہے نا کہ یہ پورا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ سے کھول دیں گے یا فریش الیکشن کروائیں گے. تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا. اور اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈیں وقت خرید رہی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کب ان کا جو سچویشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا اگلا ایکشن لے سکیں. اور حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ معیشت کہیں سے چل پڑے اور یہ کہہ سکیں کہ جی دیکھیں ہم خوشحالی لے آئیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان سے کام ہو نہیں پانا کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی پلان بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معیشت اچھی طرح سے ڈبا لیں تو پھر اور لوگ ان کی طرف رجحان کریں گے. اس طرح سے ابھی سٹینڈ آف ہے. ٹھیک ہے. تو کامن گراؤنڈ پاکستان بھی تو ہو سکتا ہے. بڑے روایتی سا جملہ ہے میں نے بولا، لیکن بیک فٹ پہ جا ہی سکتے ہیں پاکستان کے لیے. آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے چلانا ہے. سارے پاکستان کے لیے ہی ہے جی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کو تو نہیں نا مٹایا جا سکتا. اور جو اس وقت میں آپ سے یہاں پر اگری کرتا ہوں کہ جو صورتحال ہماری انڈیا کے ساتھ ہے اور جو افغانستان دونوں بارڈرز کے اوپر ابھی ہیٹ اپ ہوا ہے، وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ
ایک ڈیٹانٹ ہوئی ہے. بتائیں ہیں دانیال عزیز صاحب، آپ خود بھی پرائیویٹائزیشن کو دیکھتے رہے ماضی میں. اس سے پہلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو بھی دعویٰ کرتی تھی گورنمنٹ کوئی ہوم ورک نہیں دکھائی دیتا تھا، لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک رائٹ ٹریک پہ ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ کہنا درست نہیں ہے. گورنمنٹ کا بس چلتا، گورنمنٹ سے مراد نون لیگ ہے، تو شاید یہ بھی نہ ہوتا جیسے ماضی میں بھی انہوں نے اس کو سکٹل کر دیا تھا. ڈار صاحب جو کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ یہ ای سی سی کے بن جاتے، لیکن 2 دن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا تھا. تو یہ ہمیں معلوم ہے، میں بھی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ نون لیگ جو ہے کوئی اتنے حق میں نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے، حتیٰ کہ وہ اس کی ارینجمنٹس خود سے نہ کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ جو محمد علی صاحب ہیں یا اورنگزیب صاحب ہیں یا اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بھی ریپرزینٹیو آج کل پاور سیکٹر میں اور ایف بی آر میں موجود ہیں اور ایس آئی ایف سی بھی ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے اس طرف سے ہوئی ہے. اور آئندہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پازیٹیو اس میں فیڈ بیک آنی ہے، جیسے کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے یا کچھ اور بینکس کی جیسے زرعی ترقیاتی بینک ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو ابھی لسٹ پہ ہیں، جو ابھی فائنلی اپرووڈ لسٹ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہیں سے زیادہ آئے گا، آپ کو نہیں نظر آئے گا. بلکہ اگر آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کا اڑان پلان ہے اس میں تو پرائیویٹائزیشن کا ذکر بھی نہیں ہے. اور جو پرائم منسٹرز اکنامک ٹرانزیشن پلان ہے جو کہ اسٹیون ڈیکرن پلان سے بھی جانا جاتا ہے، وہ اس میں بھی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ٹیل ٹیل چیزیں ہیں. اور ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2 steps فارورڈ 1 step بیک، گورنمنٹ کے کہنے پہ 1 step بیک ہوتا ہے. باقی جو اس کو چلا رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ اگریسولی آگے بڑھا جائے. اور دانیال عزیز صاحب، آپ کو بھی بطور گورنمنٹ اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی براہ راست بھی بات کرنے کی آفر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ جی میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں، لیکن یہ آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیجیے گا. لیکن یہ پی ٹی آئی کا مسلسل سٹینڈ رہا ہے پہلے دن سے، اور بلکہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرتی، بلکہ یہ تو کہتے تھے ہم رلائیں گے ان کو، اور زرداری تم میری نشست پہ ہو، اور مطلب اس طرح کی باتیں، نواز شریف کو واپس لا کے جیل میں ڈالنا ہے. تو اس وقت بھی بات کرنے کی بات نہیں کرتے تھے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں گورنمنٹ نے بار بار کہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب.